جزاکم اللہ خیر و احسن الجزاء فی الدارین ادارہ آپ تمام حاضرین اور آپ سے قبل بھی بہت سے علماء جو حضرت کی وفات سے لے کر اب تک مسلسل تشریف لاتے رہے یا رابطے میں رہے، ادارہ آپ سب حضرات کا بہت شکر گزار ہے۔ اور حضرت الشیخ کی رحلت کا سانحہ نہ صرف ہم سب کے لیے بلکہ پورے عالم اسلام کے لیے بہت بڑا سانحہ تھا، اور اللہ رب العزت ہمیں ادارے کو اور حضرت کے حقیقی وارث حضرت مولانا انور شاہ مدظر العالی کو اس مشن پر قائم دائم رہنے اور چلاتے رہنے اور کاربند رہنے کی توفیق نصیب فرمائے۔ حضرت کے خاص رفیق سفر اور زمانہ طالب علمی کے ساتھی حضرت مولانا قاری مفتاح اللہ صاحب تشریف لا چکے ہیں۔ حضرت نحمده ونصلي ونسلم على رسوله الكريم، أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم، ألا إن أولياء الله لا خوف عليهم ولا هم يحزنون الذين آمنوا وكانوا يتقون لهم البشرى في الحياة الدنيا وفي الآخرة لا تبديل لكلمات الله ذلك هو الفوز العظيم. وقال تعالى إن الذين قالوا ربنا الله ثم استقاموا تتنزل عليهم الملائكة ألا تخافوا ولا تحزنوا وأبشروا بالجنة التي كنتم توعدون. صدق الله مولانا العظيم. وقال النبي صلى الله عليه وسلم إن الله يقبض العلم بقبض العلماء أو كما قال رسول الله صلى الله عليه وسلم. سب کا درد ایک ہے اور سب حضرت مفتی صاحب کے لیے غمگین ہیں، لیکن انشاءاللہ مفتی صاحب کو اللہ تعالیٰ نے جنت میں بہت اعلیٰ مقام عطا کیا ہوگا، ہماری قوی امید ہے، اس کی ساری زندگی قال اللہ وقال الرسول کے اندر گزری۔ اور حضرت عبداللہ درخواستی رحمت اللہ علیہ اپنے مواعظ میں ایک شعر پڑھا کرتے تھے، ما ہرچ خواندئی فراموش کر گئی، ما ہرچ خواندئی فراموش کر گئی، اللہ حدیث یار کہ تکرار می کنے۔ حدیث یار سے مراد حدیثیں ہیں کہ جب حدیث کا طالب علم اور استاد بیٹھتا ہے تو صبح سے شام تک وہ کہتے قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، صبح سے شام تک نبی کریم علیہ السلام پر درود بھیجے جاتے ہیں اور آپ کے در اقدس کے اندر صلاۃ السلام پیش کیا جاتا ہے۔ تو امید قوی ہے جس نے اپنی ساری زندگی اوڑنا بچونا قال اللہ اور قال الرسول کو بنایا تو اللہ تعالیٰ نے ان کے ساتھ بہت اچھا معاملہ کیا ہوگا۔ اور پسماندگان کے لیے بھی اللہ تعالیٰ دین کے حامی ہیں، ناصر ہیں، مددگار ہیں، ان کی روحانیت ان کے مرنے کے بعد اور زیادہ بڑھ جاتی ہے۔ ایک مرتبہ بنوری ٹاؤن کے امتحان گاہ کے اندر مفتی ولی حسن صاحب رحمت اللہ علیہ چکر لگا رہے تھے تو پیچھے کڑکی کے اندر حضرت بنوری رحمت اللہ علیہ کے مزار کو دیکھا، وہاں ان کو کچھ کچرا وغیرہ نظر آیا تو مجھے کہا کہ ان بزرگوں کی روحانیت تو بہت بڑھ جاتی ہے، وہ دیکھو کوئی کچرا پڑا ہوا ہے کسی نے صاف نہیں کیا۔ میں نے کہا میں ابھی جاتا ہوں، میں صاف کرتا ہوں۔ میں اسی وقت چلا گیا اور وہاں پر جا کے جھاڑو لگایا اور آ گیا۔ مفتی صاحب نے بہت ہی خوشی کا اظہار فرمایا۔ حضرت مفتی صاحب نے فرمایا ان بزرگوں کی روحانیت اور توجہ مرنے کے بعد اور زیادہ بڑھ جاتی ہے، اور ان بزرگوں کی روحانیت اور توجہ سے وہ کام اور زیادہ تیزی سے چلتے ہیں۔ مولانا عبدالغنی صاحب رحمت اللہ علیہ جو چچ کے تھے، حالانکہ ان کا تعلق
توحید و سنت سے تھا. شیخ القرآن رحمۃ اللہ علیہ جب مظہر علوم کھڈے میں بیان فرماتے تھے تو مولانا عبدالغنی صاحب سٹیج پر بیٹھے ہوتے تھے اور ارشاد توحید و سنت سے ان کا تعلق تھا. لیکن انہوں نے اپنے کسی دادا کا قصہ سنایا عبدالصمد صاحب کا یا کسی کا کہ جب ان کا انتقال ہوا تو انہوں نے پڑھانا شروع کی. پڑھاتے ہوئے کا ایک جگہ اشکال پیش آیا اور کسی طالب علم نے اشکال کیا تو شاید وہ اس وقت فوری طور پر جواب نہ دے سکے، کوئی مشکل کتاب ہوگی یا مشکل مسئلہ ہوگا. تو انہوں نے ارادہ کیا کہ میں تدریس چھوڑتا ہوں اور دوبارہ جا کر کے ان فنون کو پڑھتا ہوں تاکہ میرے فنون کے اندر قوت پیدا ہو جائے. کہا جب وہ سو گئے تو سوتے میں ان کے والد صاحب پہنچ گئے اور خواب کے اندر پوچھا کہ وہ کون سی جگہ ہے جو آپ کو نہیں آ رہی. کہتے خواب میں انہوں نے کتاب کھولی اور بتایا کہ یہ جگہ ہے. والد صاحب نے وہ جگہ بتائی اور بتا کر کے جب وہ اٹھے تو وہ جگہ حل ہو چکی تھی. وہ فرمائندہ جب بھی آپ کو کوئی مشکل پیش آئے تو میں حاضر ہوں گا، آپ کو کسی تکلیف اور مشقت کی ضرورت نہیں، میں کہیں سفر کی ضرورت ہے. ارشاد توحید و سنت سے متعلق ہوتے ہوئے انہوں نے یہ قصہ سنا. یہ بزرگان دین آتے ہی میں جب بنوری ٹاؤن میں پڑھاتا تھا طالب علمی کے زمانے میں، سلیمان بنوری مدظ اللہ نے بھی کچھ دیر پہلے مجھے فون کیا اور کہا کہ میرے طرف سے بھی تعزیت کر لے، میری طبیعت ٹھیک نہیں ہے، ورنہ ان کو خود آنا تھا. اور کہا میں نے مولانا محب اللہ صاحب سے کہا ہوا. تو میں جب کلاس میں بیٹھ کے سبق پڑھاتا تھا، اس میں نے کئی مرتبہ یہ واقعہ بیان کیا، تو مجھے ایسا محسوس ہوتا تھا جیسے کلاس کے اندر آ کر کے سامنے حضرت بنوری رحمۃ اللہ علیہ کھڑے ہو گئے اور وہ سلیمان بنوری کو دیکھ رہے، ایسا محسوس ہوتا تھا. اور بنوری ٹاؤن کے اندر چلتے پھرتے حضرت کو محسوس کرتا تھا. تو یہ جو بزرگان دین ہیں ان کی ارواح آتی ہیں. اور مفتی عبد الرحیم لاجپوری انہوں نے اپنی کتاب میں لکھا ہے کہ ایک مرتبہ شیخ سعدی رحمۃ اللہ علیہ کا ایک شعر شاہ ولی اللہ محدث دہلوی کے والد گرامی شاہ عبد الرحیم پڑھ رہے تھے تو پڑھتے پڑھتے وہ شعر بھول گئے اس کا آخری حصہ. اتنے میں ایک آدمی سامنے آیا. امام عبد الرحیم لاجپوری نے یہ قصہ نقل کیا جو بہت بڑے ہندوستان کے بہت بڑے مفتی تھے اور مولانا حسن الرحمان صاحب نے کراچی کے اندر ان کا فتاوی چھاپا ہے، فتاوی رحیمیہ. تو کہتے ایک بزرگ سامنے آ گئے اور وہ جو مولانا عبد الرحیم صاحب شعر بھولے ہوئے تھے اس کا آخری حصہ ان کو بتا دیا اور سکھا دیا. تو ہندوستان کے لوگ پان بہت کھاتے ہیں، تو کہتے ہیں انہوں نے پان پیش کیا مولانا عبد الرحیم صاحب نے، تو انہوں نے معذرت کی کہ میں پان نہیں کھاتا اور پھر رخصت ہو گئے. اور جب جانے لگے گلی سے تو یہ پھر پیچھے دوڑے اور پھر جا کر کے کہا کہ حضرت آپ کون ہیں؟ تو کہا مجھے کو شیخ سعدی کہتے ہیں جس کے وہ شعر پڑھ رہے تھے. شیخ سعدی رحمۃ اللہ علیہ کی روح آئی تھی اور وہ شعر پڑھ رہے تھے جو بھول گئے کہ شیخ سعدی رحمۃ اللہ علیہ نے آ کے اس کی تصحیح فرمائی. یہ کسی کہانی کی کتاب میں نہیں، فتاوی کی کتاب میں مولانا عبد الرحیم لاجپوری نے یہ قصہ نقل کیا. ایسے کئی واقعات. تو اللہ تعالی مدد تو اللہ ہی فرماتے ہیں لیکن بندے اس کے اندر واسطہ بنتے ہیں. کبھی وہ روحانی لوگ ہوتے ہیں، کبھی ظاہراً ہوتے ہیں، کبھی باطناً ہوتے ہیں. اور دینا اس کی فقط ایک ذریعہ انسان، اور دین اس کی فقط ایک ذریعہ انسان، اور دست انسان سے انسان کو خدا دیتا ہے. اور شیخ کبھی یہ شعر بھی پڑھتے تھے، جو طلب میں نے کیا آپ نے عنایت سے دیا، جو طلب میں نے کیا آپ نے عنایت سے دیا، اور تیرے قربان میرے ناز اٹھانے والے. اور کبھی یہ شعر پڑھتے تھے، بن کے بندہ جو اسے دل سے صدا دیتا ہے،
وہ بن کے بندہ جو اسے دل سے صدا دیتا ہے، اس کا ہر کام خدا جلد بنا دیتا ہے۔ ایک مرتبہ وفاق کے اجلاس میں ملتان کے اندر میں ساتھ تھا تو یہ شعر پڑھا، چمن میں تلخ نوائی میری گوارا کر، چمن میں تلخ نوائی میرے گوارا کر، کہ ظاہر بھی کبھی دیتا ہے کان تریاقی۔ ایسے عجیب و غریب اشعار موقع اور محل سے پڑھتے تھے کہ انسان حیران ہو جاتا تھا۔ انشاءاللہ ان کی وہ روحانیت کام کرے گی، اور دوسرے بزرگ جن سے وہ محبت کرتے تھے ان کی روحانیت کام کرے گی، اور ادارہ پہلے سے اچھا چلے گا۔ مولانا انور شاہ صرف واسطہ ہوں گے، کام بنانے والی ذات تو اللہ ہے، اللہ ہی کام لیتے، اور میں اور تو اور دوسرا تیسرا اس کے اندر صرف واسطہ ہوتا ہے۔ وقت کافی ہو چکا ہے، لہذا ہم ہمیشہ حضرت کا تذکرہ کرتے رہیں گے۔ جب خود شیخ یہ شعر پڑھتے تھے، جب یاد ان کی آئی تو آتی چلی گئی، ہر نقش ماں سوا کو ملتی چلی گئی۔ اللہ غریق رحمت فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔ جزاکم اللہ خیر واحسن الجزاء فی الدارین۔ میں کچھ اکابرین کو اب دعوت دینا چاہتا ہوں کہ وہ دست شفقت اور دستار فضیلت حضرت مولانا انور شاہ صاحب کے سر پہ سجائیں۔ حضرت مولانا قاری مفتاح اللہ صاحب، حضرت مولانا قاری قاسم صاحب، مولانا عبد الغفور حیدری صاحب، جناب قاری اللہ داد صاحب، مناظر اسلام مولانا منظور مہنگل صاحب، مولانا پروفیسر مزمل حسن صاحب، استاذ الحدیث حضرت مولانا عنایت اللہ خان صاحب، استاذ الحدیث حضرت مولانا زبیر احمد خان صاحب، اور حضرت مولانا فضل ربی صاحب مدظل العالی تشریف لائیں۔ واضح رہے کہ یہ پگڑی، یہ ٹوپی اور یہ جبہ آخری وہ تینوں چیزیں ہیں جو حضرت الشیخ نے پہنی تھیں، اس لیے مناسب یہی جانا گیا کہ یہی تینوں چیزیں جو ہیں وہ حضرت مولانا محمد انور شاہ صاحب مدظلہ کی دستار بندی اور جبہ پوشی میں استعمال ہو جائیں۔ اللہ تعالیٰ لاکھوں کروڑوں نعمتوں اور برکتوں سے نوازے۔ جس بزرگ ہستی امام الاسد آیت من آیات اللہ حضرت مولانا محمد انور شاہ صاحب کشمیری رحمۃ اللہ علیہ کے نام پر حضرت الشیخ نے انور شاہ کا نام رکھا تھا، اللہ تعالیٰ اسے اسم با مسمہ بنائے۔ جزاک اللہ خیر۔ حضرت مولانا قاری مفتاح اللہ صاحب مدظل العالی اختتام میں دعا فرمائیں۔ الحمد للہ رب العالمین، الصلاة والسلام علی رسولہ محمد وآلہ واصحابہ اجمعین۔ یا اللہ حضرت شیخ کے درجات بلند فرما، اور جتنے لوگ یہاں حاضر ہوئے ہیں حضرت شیخ کی تعزیت کے سلسلے میں سب کے آمد کو قبول فرما، قدم قدم پر سب کو یا اللہ جزائے خیر عطا فرما۔ اور حضرت کی جتنے زندگی میں احباب تھے یا ان کے مولانا انور شاہ کے احباب ہیں، جتنے طلباء ہیں یہاں پر، یا اللہ سب کو اس مجلس کی برکات نصیب فرما، حضرت شیخ کے درجات بلند فرما۔ مولانا انور شاہ صاحب کو یا اللہ صحیح جانشینی کا حق ادا کرنے کی توفیق عطا فرما، علم میں، عمل میں، اخلاق میں، کردار میں، گفتار میں، رفتار میں حضرت شیخ کی نسبتیں عطا فرما، حضرت شیخ کی نسبتیں عطا فرما۔ یا اللہ علم میں ترقی عطا فرما، عمل میں ترقی عطا فرما۔ یا اللہ ہر قسم میں اور ہر میدان میں قدم قدم پر ان کی دستگیری فرما، ہم سب کو ان کا معاون بنا، اور ان کے ساتھ یا اللہ ہر مرحلے کے اندر ساتھ رہنے کی توفیق عطا فرما، مدد کرنے کی توفیق عطا فرما، دامے درمے سخنے جو ہم سے ہو سکتا ہے ہر طرح سے یا اللہ ہمیں مدد کے لیے تیار فرما، یا اللہ مدد کرنے کی توفیق عطا فرما۔ ادارہ احسن العلوم اور جتنے اہل حق کے ادارے ہیں سب کی حفاظت فرما، سب کی مدد فرما، سب کو ترقی عطا فرما۔ میدان سیاست کے امام انقلاب مولانا فضل الرحمان صاحب اور ان کے رفقا کی مدد فرما، یا اللہ جمعیت علماء اسلام کو ترقی عطا فرما،
اور جتنے ہمارے اکابر دنیا سے جا چکے ہیں، حضرات دیوبند ہندوستان میں، پاکستان میں، بیرون ملک جہاں بھی ہیں اور دنیا سے جا چکے ہیں، یا اللہ ان کے قبروں کو منور فرما۔ حال ہی میں مولانا عادل صاحب کا انتقال ہوا ہے اور دوسرے مولانا ابن حسن عباسی کا انتقال ہوا ہے، دوسرے بہت سے اکابر کا انتقال ہوا ہے، یا اللہ ان سب کی مغفرت فرما، سب کی مغفرت فرما، سب کی مغفرت فرما، پسماندگان کو صبر جمیل نصیب فرما۔ حضرت شیخ کی قبر کو یا اللہ نور سے منور فرما، جنت کے باغوں میں سے ایک اعلیٰ باغ بنا، جنت الفردوس میں اعلیٰ مقام نصیب فرما۔ وقت مختصر ہے، وصلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ محمد۔ تفسیر کا